صحیح ہے. لائک میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اتنا آبسیشن ہے. ابھی وہ ایک ریسنٹلی جو ہے کسی کا انتقال ہوا پڑوسی ملک میں کہ جو انہوں نے وائٹننگ انجیکشن ایکسیسو لے لی, اینٹی ایجنگ آلریڈی گوری بھی تھی. کیوں؟ اب دا تھنگ از کہ انہوں نے لیور ٹیسٹ کرایا تھا اپنا یا نہیں کرایا تھا. ملک ایسا ہے جہاں پہ الکوہل کامن ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پہلے سے جو ہے وہ اس کا انٹیک کیا ہوا تھا, جا کر اس نے ریئیکشن کیا, تو کیا ہے آپ کو پری ریکوزیشنز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈائٹ کیسی ہے, آپ کا لیور ڈیمیج ہے یا نہیں ہے, آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں وہ ڈرپس لینے سے پہلے یا نہیں کروائے, اور ڈاکٹر سے لیا ہے کہ نہیں. آج کل فیس بک انسٹاگرام پہ پیج چل رہے ہیں اور جو ہیں وہ جا کر لڑکے اور لڑکیاں جو ہے لگا دیتے ہیں. دے آر ناٹ ڈاکٹرس, دے آر جسٹ سپلائرس. ان کو صرف آئی وی پاس کرنی آتی ہے. اب ہر چیز آپ کو جو ہم آئی وی پاس کرتے ہیں مدیہ, وہ اکارڈنگ ٹو یور ویٹ, اکارڈنگ ٹو یور ایج, اس کے ڈراپس بائی ڈراپس سیٹ ہوتے ہیں. You can't take from your nurse, ٹھیک ہے, اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے 1 منٹ میں کتنے ڈراپس گلوٹاتھائون کے, نیٹ کے یا اینٹی کولیجن کے ڈرپس کے گریں گے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گی اکارڈنگ ٹو دیٹ کیلکولیشن. وہ نرس نہیں کر سکتی, نرس کی اتنی نالج نہیں ہے. نرس جو ہے وہ صرف ہم جس ملک میں رہتے ہیں یو کے یو ایس اے میں سسٹم علیحدہ ہے, وہاں پہ ایستھیٹک لیول 2 اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو دے کین کیلکولیٹ کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. نرسنگ ایستھیٹیشین ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے کہ بھائی میری سی بی سی کی رپورٹ یہ تھی, میرا آئرن لیول یہ ہے, میرے ایل ایف ٹیز ایسے تھے, میرا لپڈ پروفائل ایسا تھا. اس کے اکارڈنگلی جب آپ کی کیلکولیشن ہو جاتی ہے دین آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو ریپیٹ کب کرنا ہے, 15 ڈیز کے بعد, 15 منتھس کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے. صحیح, لیکن اب ہوتا ہے نا ڈاکٹر سے ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن خواتین نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ میرا اگر یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی تو یہ ٹریٹمنٹ میں فلانی ڈاکٹر سے جا کے کرا لیتی ہوں. اور پھر وہ جو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جی پلیز, ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ جی بھائی وہ کدھر گئی ہیں, تو بہتر وہ 2 مہینے کے لیے غائب ہو جاتی کیونکہ اب ٹریٹمنٹ ایسے کرا لی ہے. اچھا مجھے بتائیں اینا جی, آپ کے نزدیک خواتین اور بندوں دونوں کو ایسی کیا زیادہ پریشانیاں آج کے دور میں لاحق ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایج پہ گیو اپ کر جاتے ہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں, میری امی ایک چیز کہا کرتی تھی اور مجھے سوچ کر ہنسی آتی ہے. وہ کہتی تھی بجلی نے ہمیں برباد کر دیا, کیونکہ الیکٹریسٹی کے آنے سے ہم نے اپنا ایک نیچرل پیٹرن توڑ دیا ہے. بالکل. ہم رات کو سوتے نہیں ہیں کیونکہ الیکٹریسٹی ہوتی ہے, تو میلیٹونن ریلیز ہی نہیں ہوتی ہے, تو ہماری ریجنریشن ہی نہیں ہوتی ہے. اور ہم دن میں سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کورٹیزول لیول بڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے دونوں طرف سے اپنے آپ کو برباد کیا. نہ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں, نہ ہم رات کو اس وقت سوتے ہیں جبکہ ہماری باڈی کو اندھیرے میں ہاریزونٹل ہونا چاہیے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ جو تہجد کے وقت اٹھنا, ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. اب ہم تہجد تک جاگتے رہتے ہیں کہ تہجد پڑھ کے سوئیں گے. نہیں, وہ سو کر اٹھنے والی عبادت تھی. تو ہم نے اپنا پوری جو ایک بایولوجیکل کلاک ہے نا اس کو ہم نے گھما دیا ہے. اب اس کی وجہ سے اٹس گونا ٹیک اے ٹول آن اس. اب جو ہمارے ینگر لاٹ ہے اسپیشلی, اور ینگر میں کیونکہ میں خود اس چیز کی آئی ایم گلٹی آف اٹ, کیونکہ ہماری ورکنگ آورز ایسے ہیں, ہم لوگ رات کو لیٹ آتے ہیں. آج تو صبح 6 بجے, آج تو صبح 5:45 بجے گھر آئی ہوں. لیکن اگر ایک نارمل دن میں بھی اگر میں رات کو 11 بجے گھر آ رہی ہوں تو جب تک میں نہاؤں گی, دھوؤں گی, نماز پڑھوں گی, فارغ ہوں گی, 12 سے 1 1:30 تو بج ہی جاتا ہے جب تک آپ انوائنڈ کر کے سوتے ہیں. تو میں نے اپنا آدھا ٹائم تو نکال دیا اسی میں. صبح اگر آپ جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی نیند بھی کم ہو رہی ہے. سو ایک باڈی کا ایک نیچرل سائیکل ہے, اس کو ہم نے بہت ڈسٹرپٹ کر دیا ہے. اب وہی والی بات نا, ایک اگر ٹیکنالوجی ہے یا ایک فیسلٹی ہے, ہم اس کو استعمال اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے, اپنے نقصان کے لیے کر رہے ہیں. ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے. خدا کی قسم میں کہتی ہوں یہ ہمارا ٹائم کھا رہا ہے. آپ ذرا سی دیر کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور آپ اگر کچھ کھول لیتے ہیں, آپ نے انسٹاگرام کھول لیا, 3 گھنٹے یوں گئے. سو the damage to our bodies is immense, اور وہ ینگر سے ینگر لوگوں کو ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ہم جو ایک دم ڈسکنیکٹ بھی ہو گئے. مجھے یہ نہیں پتا جو میرے ساتھ جو میری دوست بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے اس کے سر میں درد سے سر درد کی دوائی کھائی کہ نہیں کھائی. مجھے اتنا پتا ہے کہ شفالی نے فلانا انجیکشن لگوایا تھا, کیونکہ میں اس میں بزی ہوں, میں اس سے نہیں پوچھ رہی. نہیں, اور ایک اور جو خطرناک بات یہ کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خبر نہیں ہوتی. لیکن جو کہیں 7 سمندر پار ہو گیا واقعہ, اس کے بارے میں اتنا سٹریس لیں گے, ہم بار بار اس کی ریلز دیکھیں گے, اس کی نیوز اپڈیٹس لیں گے.
خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ہم obsess ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اور ہمارا اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ مجھے بتائیں یہ سلیپ پیٹرن, کیونکہ دیکھیں نا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا اور بار بار کہا بھی گیا ہے, اللہ پاک نے پاک کتاب میں لکھا ہے کہ جو رات ہے وہ سونے کے لیے اور دن کام کے لیے. ہمارے ہاں تو اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ آپ ساری رات جاگیں گے, آپ دن کے ٹائم سوئیں گے, تو جو آپ دن میں جو سورج بھی نہیں دیکھتے تو وہ سورج کو نہ دیکھنے کی وجہ سے اور وہ ٹائم جو کہ آپ کے سونے کا تھا اس ٹائم پہ کام کرنے کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا رات میں ویمپائر جاگتا تھا, بن جاؤ ویمپائر. ہاں اگر سورج نہیں دیکھنا, کیونکہ ویمپائر کو سورج کی, میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ میاں ہم سے نہیں دھوپ میں نکلا جاتا, ہم سے تو دھوپ برداشت ہی نہیں ہوتی. ہمیں تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ دن چڑھے جہاں لوگ سوئے رہے وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. جی ہم یہ سنتے تھے. آپ مجھے میری یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ میں جنریشن سے ڈفرینٹ ہوں, بٹ ایگزیکٹلی سے میری امی صبح گرمی کی چھٹیوں میں 9 بجے بھی اٹھتی تھی, تو امی کہتی دیکھا اتنی لیٹ اٹھی ہو, فرشتے تم جیسے بچوں پہ لعنت ہے. اور گھر میں کچھ بھی ہوتا تھا, گلاس ٹوٹتا تھا, دیکھا تم لوگ ٹائم پہ نہیں اٹھے. لوگوں کے بچے 7 بجے اٹھ جاتے ہیں. ایک تو مجھے زندگی میں کبھی لوگوں کے بچے کو دکھائی نہیں دیے, وہ ہم واحد تھے. باقی لوگوں کے بچے ہم دیکھتے تھے 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں, لیکن ہم 9 بجے اٹھ کے بھی ایسے گلٹ میں ہوتے تھے. اور اب اب میں اپنی امی بن گئی ہوں. اب میں کسی کو سوتے ہوئے دیکھ لوں, کبھی کبھی لگتا ہے میرا پاس کا ٹراما ہے کہ میں خود نہیں سے تجھے بھی نہیں سونے دوں گی. میرا تو وہ ٹراما ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے بھی سوئی ہوں, مجھے 9-9:30 بجے کے بعد لگتا ہے میں ظلم کر رہی ہوں, میں کو گناہ کر رہی ہوں اگر میں سوتی رہ گئی. ہاں یہ اچھا, ایک طرف بہت ذرا سو جانا, غلط ٹائم پہ سو جانا, ایک طرف مجھے نیند نہیں آتی, مجھے نیند کی پرابلم ہے, یہ کتنا آپ کو جلدی برا کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وائٹامن ڈی کا بظاہر نام تو وائٹامن ڈی ہے, لیکن اس سے بڑا کوئی ہارمون نہیں ہے. اور ہم اگر ٹیسٹ کراتے ہیں اس کا تو شاید ہی کوئی عورت میرے پاس میں نے دیکھی ہو, یعنی کہ اگر دن میں 10 یا 20 عورتیں آ رہی ہیں تو 3 یا 4 کا یہ صحیح نکلے گا. انہوں نے بایولوجیکل کلاک کی بات بہترین کی, مطلب وہ بات اس کے بعد ختم ہو گئی نا. 10 سے 12 بجے کا ٹائم ہے میکسیمم سونے کا. میلیٹونن اس میں صحیح سے کام کرتا ہے, اور یہ وہ والا ہارمون ہے جو کہ آپ کو ریلیکس کرے گا, آپ کی سٹریس, آپ کی پریشانیاں سب دور کرے گا. وہ تو میرا شفالی کو دیکھنے کا ٹائم ہے, تو کتنے دا میلیٹونن میں تے دیکھنا جو شفالی میں اوکے پہ کر دیے, شفالی میں نیند کھا گئی. ہاں تو شفالی کو میں نے دیکھنا ہے تو کون سا میلیٹونن. اچھا میں اسی سے کنٹینیو کروں, مجھے یاد بھی کہے گا, مجھے بریک آ گئی, ٹھیک ہے, مجھے نہیں, میرے شو کو بریک آ گئی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. نیند کی پہلے والے سے بات کرنا ضروری ہے, پھر غم کے والے سے بات بھی کریں گے, کیونکہ غم انسان کی جوانی کھا جاتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ شخص جس کی نیند کم ہے وہ اس شخص سے پہلے مر جائے گا جس کی نیند زیادہ ہے. سو نہ نیند پراپر لینے سے بہت انسان کی باڈی میں وہ کہتے ہیں پرابلمس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں خود ہمیش کتنی بار آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ مجھے سونیا ہے, میں تو سو ہی نہیں پاتی, میرے ساتھ ایک یہ پرابلم ہے. اور ہم نیند کی بات ہی کر رہے تھے, غلط ٹائم پہ نیند لینے سے اور نہ نیند لینے سے وہی آپ کے بڑھاپے کے اثار میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگ وہی میلیٹونن ہارمون کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے اور اس میں ہمیں سونا ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو جاگ لیں گے اور دن کے ٹائم پہ سو کے اپنی نیند پوری کر لیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جس طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ پورا ڈسٹرب کرتے ہیں, بچے بھی اس کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ بچے انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں. جب پیرنٹس کا ٹائم ٹیبل صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہوتا, اپنا میلیٹونن کا سسٹم بھی وہ صحیح طریقے سے سیٹ نہیں کرتے, جس کو ہم بایولوجیکل کلاک اور سرکیڈین ریدم بولتے ہیں, تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی رات کو دیر سے سونے کی عادت پڑ جاتی ہے, کیونکہ وہ پیرنٹس کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں, تو ان کا بھی میلیٹونن جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس دن میں سو رہے ہوتے ہیں یا ماں اکثر بچوں کو بھیج کے سو جاتی ہے, تو وہ جو میلیٹونن اس کو رات میں لینا ہے جس سے اس کی سٹریس دور ہوگی, ایگزائٹی دور ہوگی, ڈپریشن دور ہوگی, وہ نہیں ہو پاتا. دن کے ٹائم پہ وائٹامن ڈی لینا بہت زیادہ ضروری ہے. وائٹامن ڈی کیلشیم کی ایبزارپشن تو کرتا ہی ہے, لیکن اس کا جو ایک بہت زبردست رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایگزائٹی اور سٹریس کو بہت اچھا دور کرتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ خود کو دھوپ لگوانی, گھر کے پردے بھی ہٹائیں, گھر میں دھوپ کو آنے دیں, وہ آنے دیں. صبح کی 6 بجے جب آپ اپنے ونڈوز سے پردے ہٹا دیں گے, اس وقت کے ٹائم سے آپ کی فلو آف انرجی از کمنگ ان سائڈ. وہ فلو آف انرجی آپ کے ہارمون سے, آپ کے تھائرائیڈ لیول سے, آپ کی ہر چیز, چاہے وہ وائٹامن ڈی ہو, اس کے ساتھ مکس ہو کر اپنا انٹیگریشن کر کے
आपके बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो ख़वातीन जब सो जाती हैं तो वो दोपहर के टाइम पे उठती हैं, उस टाइम पे या उससे थोड़ा पहले जब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है तो वो वाली सूरज की रोशनी तो तकरीबन ढलने की तरफ जा रही होती है, तो वो हार्मोन्स का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, मेलेटोनिन का भी, विटामिन डी का भी। तो स्ट्रेस और एग्जाइटी जो है वो कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि वो रात में जाग रही हैं, दिन में सो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मोबाइल का जहाँ तक सवाल है, आप ये देखिए कि ऑटिज्म की जो परसेंटेज है वो क्यों बढ़ती चली जा रही है। बच्चा जो है उसको माँ जब घर आती है, उसको अपने काम काज करने होते हैं, वो घर में जब वो बिजी होती है तो वो बच्चे को मैनेज करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। बच्चा मोबाइल की करती है, बात भी करते हैं, ठीक है। आजकल पेरेंट्स से करते हैं। तो उसमें जब देखा गया है या हम जब रिसर्च स्टडीज को देख रहे होते हैं, उसको बेसिकली अपनी स्ट्रेस भी दूर करनी होती है, जल्दी जल्दी रोटी पकानी है, सालन पकाना है, घर के काम काज है, सब कुछ है, उसको भी देखो, तो वो अपने स्ट्रेस को उसको दूर करना है कि वो कैसे करे। देखिए ना, वो प्रेशर तो माओ पे हमेशा से था, हमेशा से था। आप क्या करते थे, आप बच्चों को वो स्टिम्युलस देते हैं जो उनके लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलते थे, ऐसी चीजों से खेलते थे। ये जो स्क्रीन्स हैं, इन स्क्रीन्स की जो रेडिएशन है, बोलना बंद कर दिया, बच्चे का बिहेवियरियल डिसऑर्डर हो गया, बच्चे बात करना बंद कर देते हैं और इस वजह से ऑटिज्म की परसेंटेज बढ़ती चली। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बिहेवियरियल डिसऑर्डर है। और जब इसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को 10-10 घंटे पेरेंट्स ने मोबाइल पे रखा। हम थोड़ा सा इसमें हट जाएंगे, हम स्पेक्ट्रम पे बात करें, लेकिन अभी हम एग्जैक्टली इस एज पे हम बात कर रहे हैं। स्लीप का देखिए, मैं कहती हूँ कि जब क्लिनिक में पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं, एक तरह से उनकी जो पिक्चर आ रही होती है वो मैनिक सिम्टम्स की होती है कि जो पूरी रात सो नहीं रहे, बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खा बहुत ज़्यादा रहे हैं, और हम उनका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। हाँ, तो हम उनको नॉर्मली क्या करते हैं, वो दवाई देते हैं जो हम एंटीसाइकोटिक्स या मूड स्टेबलाइजर दे देते हैं। हम अगर सिर्फ ये पूछ लें कि इस बच्चे की स्लीप की रूटीन कैसी है, बिकॉज मेलाटोनिन एंजाइटी डिप्रेशन को दूर नहीं करती, सारा बेसिक मेटाबॉलिज्म को देख रही है ना, बिकॉज ये आपके मेलाटोनिन जो है आपकी बॉडी की रिपेयर कर रहा है। जगह इसके बारे में मशहूर है कि रात को ये ठोक बजा के देख रहा होता है कि कहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है, रिपेयर करता है। जितनी आपने लास्ट टाइम पे इनपुट ली होती है, आप जो भी पढ़ते हैं वो मेमोरी कंसोलिडेट कर रहा होता है, उसको आपके सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है, ठीक है। मेलाटोनिन से आपकी एज लॉन्जेविटी, जो हम कहते हैं लॉन्जेविटी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें हमने कोविड से भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा, दैट इज़ योर इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त। The very important source of immunity is your melatonin. और मेलाटोनिन 9-10 के दरमियान रिलीज होकर 4 बजे तक अपना साइकिल कंप्लीट करता है। अंधेरे में निकलता है, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपकी लाइट ऑफ है लेकिन मोबाइल की ब्लू लाइट ऑन है, तो दैट्स द बिगेस्ट source of destruction to the melatonin because it's a pigment that is released too dark. तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन आप जब तक उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, इंक्वायर नहीं करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो मोबाइल का यूजेज करते हैं, बिकॉज उनको नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग होती है। जो भी साइकेट्रिक इलनेस है, आप ये सिर्फ ध्यान रखिएगा, हमेशा वो ओवर थिंकिंग से स्टार्ट होगी। ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे लोग, छोटी छोटी बातों पे परेशान होना शुरू कर देंगे, गम दुख फील ज्यादा करेंगे। ओवरथिंकिंग का वैसे कोई इलाज है? बिल्कुल इलाज है, हाँ बिल्कुल इलाज है ओवरथिंकिंग के इलाज। लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ये वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें मदीहा, एक ब्रेन का एक फंक्शन है, उसको प्रेजेंट में रहना है, फोकस्ड रहना है। अगर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट की गिल्ट्स को, सदमों को बार बार रिप्ले करता है और फ्यूचर की एप्रीहेंशंस, वसवसे, परेशानियों को वो देख रहा होता है, बिकॉज एक रैट रेस जो चीज़ अभी आई नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि बिकॉज मेरे माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन है। इकिगाई एक बड़ी अच्छी किताब है जिसमें एंटी एजिंग के बारे में वो कहते हैं, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, ठीक है। सो आपका अगर माइंड ही प्रेजेंट में नहीं और बॉडी से अलग हो के फ्यूचर में आप पास्ट में जा रहा है, तो बॉडी इम्यूनिटी वाइज बहुत ज़्यादा फाइट एंड फ्लाइट में जाती है और आपकी बॉडी डैमेज होती है। तो सिर्फ इसका इलाज माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस आपने सुना इसके लिए? जी बिल्कुल। मुझे इसके लिए शायद ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू, आप उनको माफ़ करें, शायद फॉरगिव करने से और शायद लेट गो करने से भी आपकी बॉडी थोड़ा सुकून में आएगी। बिल्कुल, कैंसर के पेशेंट्स की जब इलाज होता है, दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च कि सबसे पहले उनको रेडिकल एक्सेप्टेंस कराते हैं कि जो हो गया, जो लोग हैं, जो बीमारी आई एक्सेप्ट इट, ये अल्लाह की तरफ से। सेकेंडली
آپ forgive کریں, بیکاز ہرٹ کا جو ایک ایموشن ہے نا وہ آپ کی اندر سے امیونٹی کھا جاتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کسی کو نہ معاف کرنے کی وجہ سے یا غصہ بہت زیادہ کرنے سے ان کی کوئی آٹو امیون ڈیزیز نہیں, لیکن میں ان کے ہاتھ اور پیر ٹیڑھے ہوتے ہوئے دیکھے. It eats your body. It eats your stress and that not forgiving and just rehearsing all the time کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی دکھ پہ, غم پہ, صدمے پہ. There is a medical terminology ٹیکوسوبو کارڈیومایوپیتھی جیپنیز ٹرم ہے, جس میں جب شدید صدمہ پہنچتے ہیں تو ہارٹ بلون ہو جاتا ہے اور وہ سڈنلی اسٹاپ ہو جاتا ہے فنکشننگ کر. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں, آپ فیل کیا کر رہے ہیں, تو آپ ہر طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں. سو ڈائٹ, سلیپ, یور مینٹل ہیلتھ, یور فزیکل ہیلتھ, ایوریبڈی از ایوری تھنگ از ہولسٹک. یا شاید آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لوگوں میں کنٹینٹمنٹ ہوتی تھی یا وہ جو ایک توکل کا عنصر تھا. ابھی آپ نے ایک لفظ کہا نا کہ لوگوں کے وسوسے آپ کو سونے نہیں دیتے, آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اگین ہم بہت ساری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں تھیراپی کے لیے. اگر ہم, کیونکہ ہم اس ملک پہ رہ رہے ہیں جہاں پر کہ ہم میجورٹی آف اس آر مسلمس, تو مجھے یہ چیز لگتا ہے کہ بچپن سے ایک تھیراپی بچوں کو سکھانی چاہیے کہ آپ رات کو بتی بند کر کے آپ درود شریف پڑھیں, آپ الحمد شریف پڑھیں, آپ کل پڑھیں. آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس میں آپ انہی وسوسوں سے پناہ مانگتے ہیں, آپ انہی چیزوں سے اپنے لیے حفاظت مانگتے ہیں. تو آپ ایک میڈیٹیٹیو اور ایک سکون میں آپ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک وہ توکل کا عنصر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دیا جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. At night brain consolidates. When you know that you have someone, the divine force to fall back on, تو of course آپ پہ بالکل وہ سکون جو آپ کو ملتا ہے نا. بٹ اس سے پہلے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ضرور پڑھنا چاہیے, بٹ اس سے پہلے آئی تھنک ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے سارے دن میں آج کیا کیا. نہیں, میں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں بٹ بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے, ہمیں بھی. چھوٹے بچے کو جب آپ ایک عادت ڈال دیتے ہیں نا اس طرح کی چیز کی, بالکل صحیح, جیسے سب بڑا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھنے بھی لگتا ہے. اچھا مجھے پتہ ہے, جیسے بات کریں آپ کا ٹاکسک ماحول ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں, کہ کانسٹنٹ اسٹریس ہے, آپ اس کے بارے میں مسلسل سوچ رہے ہیں, گھر میں آپ کا میاں وہ فیتھفل نہیں ہے, آپ کی ساس جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں, سسرال کے ساتھ اچھا نہیں ہے, یہ کتنا جلدی, کیونکہ ہم دیکھیں ہم بندوں کی تو بات کریں کہ ایک بندے آف کورس کام کرے, باہر ٹاکسک ماحول ہے, وہ بیچارہ اس کے بعد ہم اکثر اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو 26-23 سال کا تھا جو لڑکے جاب کرتے ہیں, یار ان کے بال جلدی وائٹ کیوں, داڑھی کے بال وائٹ کیسے آنے لگ گئے. خواتین کا بھی ہم ایسے دیکھ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ہمارے جو ڈیلی کے ہماری جو رہنے کا طریقہ ہے, سہنے کا طریقہ ہے, ٹاکسک ریلیشن ہو یا ہیپی ریلیشن ہو, وہ ہمارے مائنڈ پہ کام تو کرتا ہے نا. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے مطابق لے کے چلنی ہے. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ٹاکسک ریلیشن میں ہے تو وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ, بٹ وی کانٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ آل آف اے سڈن. پہلے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ کیوں ٹاکسٹی پیدا ہو رہی ہے, ہمیں اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ان لاز میں اس کے فائدے بھی بہت ہیں, میرے خیال میں نقصان تو بہت کم ہے, فائدے ہی فائدے ہیں رہنے کے ساتھ. اور دیورانی جٹھانی اور یہ باقی سارے رشتے جو ہیں ان کو تو پہلے سمجھنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے. اور اگر اچھے ہو تو دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, اور بہت ضرورت ہے, کیونکہ بندہ میرے خیال سے انسان کا اچھا دوست نہ ہونا اور آس پاس ایسے لوگ جو آپ کو نہ سنیں وہ بھی آپ کو جلدی برا کر دیتا ہے.